الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ عزیزان گرامی قدر، اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں۔ وعدہ کسے دا بھی ہوئے، اللہ فرما دے اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدہ پورا کرو کیونکہ وعدے دے بارے تواڈے تے سوال کیتا جائے گا۔ اپنے وعدیاں دا تساں اللہ دی بارگاہ وچ جواب دینا ہے۔ اللہ فرما دے اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تم اپنے وعدے پورے کرو میں اپنے وعدے پورے کروں گا۔ وعدہ پورا کرنا فرض ہے۔ جس بندے نال وعدہ کیتا ہوئے، جو وعدہ ہوئے، وعدہ توڑنا اور وعدے دی خلافی کرنا ایک گناہ عظیم ہے۔ بندہ مومن دا یہ شان ہے اور اس دا طریقہ ہے کہ وہ جدو بھی وعدہ کرے کسے نال پورا کردہ ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس نال بھی وعدہ فرما دے حضور وعدہ پورا فرما دے۔ حضور نے کوئی آپ دی حیات ایچ ایسا لمحہ نہیں جدے کوئی بندہ یہ ثابت کرے کہ حضور نے وعدہ کیتا ہوئے تو میرے آقا سرکار نے وہ پورا نہ فرمایا ہوئے۔ وعدے دا پورا کرنا انسان دی اچھی صفات اچھو ایک صفت ہے، اور جڑا بندہ وعدہ نہیں پورا کرے گا اس گناہ دا اللہ دی بارگاہ چو دے کولو سوال ہونا ہے اور اسے دا جواب دینا ہے کہ میں کیوں نہیں پورا کیتا۔ سو جڑے اللہ نال وعدے کیتے ہون وہ بھی پورے کرنے چاہیے، جڑے اللہ دی مخلوق نال وعدے کیتے ہون وہ بھی پورے کرنے چاہیے۔ اے اچھے اور سچے بندے دی نشانی ہوندی ہے کہ وہ جو وعدہ کردا ہے وہ وعدے پورے کردا ہے۔ حضور دی شان صادق الوعد کہ حضور اپنے وعدیاں نو پورا کرنے والے ہیں، اور جڑے حضور نو نبی نے سن مندے یہ وہ بھی مندے سن کہ حضور جڑا وعدہ کردے نے وہ پورا کردے۔ سو یہ تے اللہ نے بندیاں نو فرمایا ہے۔ اللہ دا اپنا وعدہ اللہ فرما دے ان وعد اللہ حق، اللہ دا وعدہ حق کے لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ دے کلمات اس دے وعدے بدل دے نہیں۔ ہن اللہ دا ایمان والیاں نال وعدہ ہے، چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور دے پہلے خلیفہ راشد نے، اور انہاں دی اس مہینے وچ وصال ہے، انہاں دا عرس ہے، تو اس اعتبار نال میں تانوں اے مضمون سنا رہا ہوں۔ اللہ فرما دے نے وعد اللہ الذین آمنوا، وعدہ ہے اللہ دا انہاں لوگاں نال جو صاحب ایمان نے، منکم تواڈے وچوں، وعملوا الصالحات اور عمل صالح کر دے، لیستخلفنہم کہ ضرور بر ضرور اللہ تو انو زمین اچ اپنا نائب بنائے گا۔
لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تانوں زمین وچ اپنا خلیفہ بنائے گا۔ حضور سرکار تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ تواڈے تو بعد خلافت دی مدت کتنی ہے؟ تو حضور نے فرمایا الخلافت من بعدی 30 سنۃ، میرے تو بعد خلافت دی مدت 30 سال ہے، 30 سال خلافت، مدت خلافت حضور دی وصال ظاہری تو بعد 30 سال ہے۔ ہن اللہ دا وعدہ ہے کہ میں زمین وچ ان خلیفہ بنانا ہے جڑا ایمان والا بھی ہوئے تے نیک عمل والا بھی ہوئے۔ خلیفہ واسطے شرط ہے کہ وہ ایمان والا بھی ہوئے تے عمل سہلے والا بھی ہوئے۔ سہل عمل اور ایمان والا ہونا یہ خلافت واسطے شرط ہے، بھاویں خلافت ظاہری ہوئے بھاویں خلافت باطنی ہوئے۔ جس اعتبار نال بھی کوئی کسی خلافت دے وے تو دے عمل سہلے ہونا بھی شرط ہے اور اس دا ایماندار ہونا بھی شرط ہے۔ تو یقیناً اللہ نے جو وعدہ فرمایا ہے اس دا عملی طور تے اس دی امپلیمنٹیشن اور اس دا ظہور حضور سرکار دی زبان ہی ہویا ہے۔ جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مرض وصال ہویا ہے اور اس دے اشارے حضور نے پہلا بھی فرمائے۔ مثلا ایک عورت حضور کو آئی، یہ مشکات دے اندر بھی حدیث غالباً ہے اور مسند دے اندر بھی ہے، مسند احمد دے اندر، کہ حضور کو ایک عورت آئی، انہیں آ کے سوال کیتا کسی حاجت واسطے، حضور نے فرمایا پھر آئیں۔ اس نے عرض کیتی یا رسول اللہ میں پھر آواں گی لیکن اگر تسی نہ ہوئے۔ اس نے حضور دے وصال دے بارے اشارہ فرمایا کہ اگر تسی نہ ہوئے تو تواڈے تو بعد کدے کول آواں، یعنی گویا تواڈے تو بعد اتھے کون ہوئے گا جدے کول میں آ کے تے سوال پورا ہوئے گا میرا، میں پھر آواں اور تسی نہ ہوو۔ تو حضور فرماتے ہیں اگر میں نہ ہواں تو میرے تو بعد ابو بکر کو آ جائیں، تیرا کام ہو جائے گا۔ یہ دا مطلب ہے حضور نے اشارہ تے دے دیتا نا کہ میرے تو بعد خلافت دی مسند اتے ابو بکر بیٹھے گا۔ اشارہ نمبر 2، ایک عورت حضور کو آئی اور آ کے عرض کی تھی یا رسول اللہ، ایک بدو آیا، اس نے بھی انج دے کوئی کام کیا حضور نے، تو حضور نے فرمایا پھر آئیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میں آواں تے تسی نہ ہو تو پھر کدے کو آواں؟ فرمایا ابو بکر کو آئی۔ وہ باہر نکلے، آگے مولا علی کھڑے سن، انہیں واپس بھیجیا۔ انہیں فرمایا پوچھیا جی وہ نہ ہون تے مڑ کدے کو آواں؟ حضور فرمایا پھر عمر کو آ جائے۔ وہ پھر باہر گیا کہ حضرت علی کھڑے سن، انہیں فرمایا کی فرمایا حضور نے؟ انہیں فرمایا ابو بکر نہ ہوئے تو عمر کو آ جائیں۔ فرمایا ایک باری پھر جا پوچھا جی عمر نہ ہوئے تو پھر کدے کو آنا ہے؟ وہ لگایا، وہ سچ کی تھی یا رسول اللہ اگر عمر نہ ہونے پھر؟ حضور فرمایا پھر عثمان کو آ جائیں، عثمان تیری حاجت پوری کرے گا۔ وہ گیا آگے حضرت علی کھڑے سن، وہ عرض کی تھی ایک باری مڑ جا کے پوچھا جو عثمان نہ ہونے کنہ کو آنا ہے؟ وہ پیچھا لگایا یا رسول اللہ جے عثمان بھی نہ ہونے میں کدے کو آواں گا؟ تو حضور نے فرمایا جڑا پھر تیرے پہ بھیج دے نا مڑ مڑ کے مڑو دے کو آ جائیں، پھر تیرا کام اتھو ہوئے گا۔ اگر کوئی بندہ آکھے رسول اللہ نے ترتیب خلافت نو بیان فرمایا کہ اے ترتیب ہے میرے تو بعد خلافت دی، اور پھر حضور نے مدت دسیے کہ 30 سال مدت ہے، اور حضرت امام حسن تے حضرت علی دی رلا کے پورے 30 سال بڑھ دے، نہ عبادت نہ گھٹ، اور اتنی ہی میرے نبی سرکار نے دسی، اور اتنی دا ہی اللہ نے وعدہ فرمایا، اور اس دی آخری عملی امپلیمنٹیشن اور اس دا عمل درآمد حضور نے اپنی زندگی فرمایا کہ میرے تو بعد کون خلیفہ ہوئے۔
اس کی عملی اظہار فرمایا حضور نے جس وقت حضرت محمد کریم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرۃ عینی میں گیا رسول اللہ سرکار نو آخری مرض لگا ہے، مرض وصال جس نو علماء کہتے ہیں، جس سے حضور دا وصال ہویا ہے، جس وقت حضور دا مرض وصال ہویا ہے اور آپ بیمار ہوئے تو طریقہ یہ سی کہ میرے آقا علیہ السلام آپ حجرے چوندے سن تے بلال اذان پڑھ کے حضور دا مسجد دے نال متصل حجرہ سی جتھے ہن روضہ شریف، تو بلال اذان پڑھ کے ہوندے سن اور تشریف فرما ہو جاندے ہیں، جدو ٹائم ہو جایا تو حضور دے حجرے کے جا کے عرض کردے سن یا رسول اللہ نماز دا وقت ہو گیا ہے، تے حضور تشریف لے آندے ہیں، بلال اقامت پڑھ دیا ہے تے جماعت کھڑی ہو جاتی اے طریقہ سے، اے روٹین سے، اے تبدیلی نہیں سی ہوندی الا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبدیلی فرمان۔ ہن حضور آخری مرض حضور سرکار دا ہے جس مرض دے اندر ہی حضور دا وصال ہو گیا اور حضور اتنے کمزور ہو گئے بظاہر کہ آپ مسجد جماعت واسطے بتقاضۂ بشریت اپنی بشری کمزوری دی وجہ تو سرکار اللہ دی مرضی نال آپ تشریف فرما نہیں سر ہو سکتے، بیماری دی وجہ تو غلبہ بیماری تو سرکار امامت دے مسلے تے کھڑے نہیں سن ہو سکتے، تے میرا عقیدہ ایتھے بھی یہی ہے کہ حضور سرکار دا یہ غلبہ بیماری جو ہے نا، غلبہ ضعف حضور تے یہ بھی ساڈے فائدے واسطے تاکہ کسی نے شک نہ رہ جائے۔ او حضور سرکار اگر دیکھو بندے اندر جی حضور نماز بھول گئے، میں کیا کملیا حضور نہ بھول دے تے تین پتہ کیویں لگنا آج بھول جائیے تو کیویں پڑھنی، گلتی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ او حضور سرکار نے جڑے کام بھی کیتے ہیں وہ تعلیم امت واسطے نے، اے تعلیم امت ہے حضور دی کہ امت نو اس کام میں جنو اس طرح کرنا جے۔ سرکار حجرے بیٹھ سن، حضرت بلال نے اذان پڑھی، اذان پڑھ کے آئے آکے تے سرکار دے وقت مطابق حجرے تے دروازہ کھٹکھٹایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جس وقت بلال دی آواز سماعت فرمائی تو حضور نے وہ تاریخی فیصلہ فرمایا جڑا قیامت دی صبح تک امت واسطے رہنمائی کرے گا، کیونکہ مسلح واسطے امام دے تعین دا فیصلہ سی۔ حضور نے فرمایا بلال اے امتیو مرو ابا بکر فلیسلی بالناس، جاؤ ابو بکر سے کہو میرے مسلح پر کھڑا ہو کر میری امت کا امام بن جائے۔ توجہ ہے آپ حضرات دی؟ 17 نمازاں حضور پڑھائیں، حضور ابو بکر نے پڑھائیں نا، حضور دے وصال ظاہری تو قبل 17۔ تو بھائیو میں تانوں سمجھانا چاہ رہا ہوں، ماشاءاللہ تسی صاحب علم و شعور لوگو، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تسی یہ تصور کر سکتے ہو کہ حضور دی زبان نیچوں کوئی او گل بھی نکل دی ہے جڑی رب دی مرضی نہ ہوئے؟ کیا امتی یہ تصور کر سکتا ہے کہ حضور نے وہ گل بھی کیتی ہونی ہے جڑی اللہ دی مرضی نہیں؟ حضور دی زبان نیچوں نکل دی ہوئے جڑا حق ہے۔ حضور نے اپنی زبان انج پھڑ کے نا اپنی اینا دو انگلائیں تے فرمایا اے دے چو جو نکلے لکھ لیا کرو، اے دے کچھ حق تو سوا کچھ نہیں نکل دا۔ سرکار نے لکھوایا، حضور سرکار دی زبان چو جو نکلے یاد رکھ لو اے جملہ، او وحی الہی دے تابع نکل دے۔ حضور دی زبان چو جو نکلے اور رب دی منشاء تے رب دی مرضی ہوندی ہے تاں نکل دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور کوئی گل فرمائی ہوئے تے وہ اللہ دی مرضی نہ ہوئے، اللہ دی مرضی اور ہوئے، تے نہ یہ سمجھا جے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کسی پریشر چاہ کے غلط فیصلہ نعوذ باللہ دے سکتے، یہ سمجھنا کفر ہے۔ حضور پریشرائز ہو کے فیصلہ نہیں دیں دے، اللہ دے نبیاں دی یہ شان ہی نہیں کہ وہ پریشر قبول کر، یہ دنیا داراں واسطے ہوندہ ہے۔ اللہ دے نبی پریشرائز نہیں ہوندے، وہ حکم الہی دے تابع ہوندے، جو حکم آوے اللہ فرماتا ہے سونیا تیرا کام میں پہنچا دینا، بس پہنچا دے۔ وما علی رسولنا البلاغ المبین، میرے نبی دی یہی ڈیوٹی ہے کہ تہن گل دس دے وے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، ساڈا کام تے صرف دس دینا ہے۔ رسول اللہ سرکار نے پورا دسیا اور ٹھیک دسیا۔ یہ نہیں انجندہ کہ حضور اجرے سن تے حضور نے فرمایا اور بندہ ہے کوئی نہ، چل ابو بکر نو کھلار لو، تو چلو جی انج بھی ہاں بر سبیل تنزل عرض کر رہا تے موڑا دوجی نماز تے کوئی اور کھلو جاندہ، تریجی تے کوئی اور کھلو جاندہ، چوتھی تے کوئی اور کھلو جاندہ، پنجمی تے کوئی اور کھلو جاندہ، 17 جو پڑھائیاں نے 17 چو کوئی ایک تا اور پڑھائندہ، 17 نمازاں حضور دے ہوندے ابو بکر صدیق نے پڑھائیاں، کوئی ایک اور چا پڑھائندہ تے آکھی دا بھئی جندہ جڑا آ جاندہ سی وہی پڑھا لیندہ سی۔ نہیں، ایک باری حضرت عمر اگے کھڑے ہوئے نے، عمر اگے کھڑوتا ہے، عمر نکا بندہ نہیں، تے حضور نے حجرے چ منع فرمایا لا ابو بکر نو مسلے تو عمر نو مسلے تو پیچھے ہٹاؤ۔ ابو بکر دے ہوندیاں تے حضور تے عمر نو نہیں کھلون دیتا، حضور نے فرمایا پیچھے ہٹاؤ تے ابو بکر نو کہو لوگا نماز پڑھائے۔ ایہیو مورے جڑی رسول اللہ اپنے تو بعد ابو بکر صدیق تے لا کے گئے۔ اونج سیانے بندے بیٹھے ہو، میں آدھا رہنا اسا اپنی مسجد دا امام رکھنا ہوئے تے اسی اپنی مرضی نال چننے ہاں، اسی ہوتے جو خوبیاں میں نیا جڑیاں سان پسند نے کہ اسی اپنی مسجد دا امام رکھنا ہے ساڑی پسند دا ہوئے، آواز اچھی ہوئے، قرات اچھی ہوئے، کردار اچھا ہوئے، اتنا کو تے اسی بھی وینے ہاں، اسی صرف ظاہر وینے ہاں، سان باطن دا نہیں پتا۔ تو جنہ ابو بکر نو مقرر کیتا ہے انہاں ظاہر بھی تکیا ہویا ہے، ابو بکر دا باطن بھی تکیا ہویا ہے۔ عزیزہ نے دی وقار میرے حضور دی زبانی اتار وقت دسو انوری چو جملے لکھ لینے، اللہ فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ رسول اللہ سرکار دی زبان چو ایویں گل نہیں نکل دی، میرا رب فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ترجمہ فرمایا کہ آپ فرما دینے وہ دہنی جس کی ہر بات وہی خدا۔ تو آڈی تے میری زبان میں چگل نکلے، صحیح بھی نکل دیئے، غلط بھی نکل دیئے، چنگی بھی نکل دیئے، ماڑی بھی نکل دیئے، بندیاں دیئے زبانہ نے چنگی گل بھی نکل سکتی ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے نے سونیا تیری پاک زبان تو صدقے جاواں جدے تے وحی الہی دا پیرا لگا ہویا ہے، غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ دہنی جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پیلا سلام، چشمہ علم و حکمت پیلا۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، کیا زبان ہے میرے پاک نبی سرکار دی، فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پیلا۔
اگر کوئی بندہ آندا ہے جی صحیح ہے مڑ تسی ان جاندے پے ہو تو صحیح ہے انج میرا دل کردے کدی حضرت علی پہلے خلیفہ ہوندے میں کہا اپنے ایمان دی فکر کر ہے کیوں نہیں میں تے اپنی خواہش کیتی ہے میں کہا نبی دے فیصلے دے خلاف خواہش کرنا بے ایمانی ہے غور نال پھر سن لو جڑا فیصلہ حضور کر دین ان دے خلاف خواہش کرنا بے ایمانی ہے میں اللہ دا قرآن پڑھ جڑا بندہ ہے جی میرا ویسے محبت زیادہ ہے حضرت علی نال تے ویسے وہ نہ ہے صحیح میں کہ جی تسی زیادہ جان دے ہو یا حضور زیادہ جان دے کہ جان دے تے حضور ہی زیادہ نے تے میں کہ انہاں آکھیا مسلے تے کھلو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ اللہ اکبر کبیرہ جڑا حضور دے فیصلے تے اعتراض کرے آکھے میرا دل مطمئن نہیں ہوندا پیا اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا رب فرماندے سونیا مینوں تیرے رب دی قسم ہے جیڑا تیرے فیصلے نو نہ مننے او ایمان والا نہیں ہو سکدا نہیں ایک گل تھی اور بڑی قابل غور ہے لفظ ہے نے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا کسے ڈیرے دار کول بندہ فیصلہ لے جاندا ہے وہ فیصلہ کر دیندا ہے بندہ من لیندا ہے وہ آندا ہے جویں کر دتا نے میں منظور کر لیا ہے انج میرا دل مطمئن نہیں تے ٹھیک ہے وہ آندا ہے میرا دل نہیں مطمئن میرا دل نہیں منیا کہ انج مڑے فیصلہ بزرگاں کر دیتا ہے مینوں منظور ہے جیڑا بندہ انج جاندا ہے وہ ٹھیک کر لیا ہے اجازت ہے کہ دل نہیں منیا پر میں من لیا ہے لیکن یہ عام جج دی گل ہے عام ڈیرے دار دی گل ہے جدو حضور کرن نا فیصلہ یہ اللہ فرماندا ہے اور اتو نہیں ثم لا یجدوا فی انفسہم جدے نفس دے اندر بھی یہ خیال آیا کہ فیصلہ درست نہیں ہو مومن ہو سکدا اس فیصلے دا اطلاق صرف ظاہر تے نہیں ہونا مومن ہو ہے جدا دل بھی آکھے جڑا فیصلہ حضور کر چھڑیا ہے یہ ہی اصلی تے صحیح فیصلہ کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ اور ایک گل حضرت علی دے دور وچ حضرت علی کول بھی ہوئی ہے کہ یا علی حق تہاڈا نہیں بننا علامہ ابن حجر لکھ دین کہ مولا علی فرماندے نے اوے نادانا جدو رسول اللہ نے عمر ابو بکر نو مصلی عطا کر کے ساڈی دین دا امام بڑا چھڑیا تے دنیا دا امام بھی اسی ابو بکر نو بڑا لیا ہویا ہے کوئی سمجھ آئی کوئی نہ گل نہیں فیصلہ اس بندے واسطے جڑا سمجھ سکتا ہے جنہوں سمجھ آ سکے گل وہ دے واسطے جڑا سمجھ سکے اور جدا شعور کم کر سکتا ہو انہوں میں دلیل دے دیا نہج البلاغہ دے اندر حضرت علی پاک سرکار کو ایک بندہ آیا اس آکے کیا یا علی یہ نہج البلاغہ خطبہ موجود ہے اے حق تے تو اڈا بڑھتا ہے نکے جائے قبیلے دا بندہ ابو بکر خلافت دے بیٹھ گیا ہے یہ حق تے تو اڈا بڑھتا ہے تے حضرت علی فرما دین اور اس آکھیا میں مدینے دیاں گلیاں نو فوج نال بھر دینا سواراں تے پیادیاں نال بھر دینا آؤ لڑیے اپنے حق واسطے حضرت علی فرمایا حق نہیں ذرا جملہ سننا حضرت علی دا آپ فرما دین تو پھل نو پکڑ تو پہلا تروڑنا چاہنا ہے اے نہج البلاغہ حضرت علی دا فرمان ہے کیا فرما دین پکڑ تے دے تو پکڑ تو پہلا تروڑنا ہے یہ نہیں مطلب ہے سرکار دا باجے میری جواری نہیں پاک تے لین دے تو پہلا توڑ دے ہائے 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 یہ دا مطلب ہے حضرت علی نو پتا او جڑا بدو کوڑ سائیں آ گیا ہے نا ہم موڑ علی کوڑ نہیں اجے دوجیاں دی باری ہونی ہے کو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی گل نہیں سرکار فرمایا پھل نو پکڑ تو پہلا نہ توڑ اگر حضور نے میرے آقے حضرت علی دا فرمان ہے آپ فرما دیں
یہ ویسے ناج البلاغہ جنی الگ کتاب ہے. حضرت علی فرماتے ہیں اگر حضور نے میرے آقے چ وصیت کیتی ہوندی خلافت دی تو میں ابو بکر نو ایک پوڑی بھی ممبر دی نہ ہی چڑھن دے. سمجھ آئی جے کہ نہیں؟ اور میرے مرشد مولا علی یہ طاقت ہے کہ آپ چاہتے تو نہ چڑھن دیں دے، لیکن طاقت ہوندیاں حضرت علی دا ابو بکر عمر تے عثمان نال نہ لڑنا اینا ترواں دے سچیاں تے حق ہون دی دلیل ہے. میرے مرشد حسین دا 72 لے کے پوری حکومت نال ٹکرا جانا او دے باطل ہون دی دلیل ہے. حق تے لڑو اور باطل تے اے تے سیدھے جتھے حق کے اتھے لڑاں گے کیونکہ ساڈا حق سی اس غلط لے لڑو، جتھے تیرا بندہ نہیں اتھے لڑنا. حضرت حسین پاک 72 بندیاں نال لے کے یزید نال لڑ کے سانو 10 چھڑیا ہے. اے باطل ہے، یزید حق نہیں. مولا علی نے نہ لڑ کے دسیا ہے اے حق نہیں نہ باطل نہ سمجھیا جائے. بھائی میرے دوستوں سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں آئی گل جی. اللہ وعدہ کردا ہے خلافت دا تے رب اپنا وعدہ پورا کیتا ہے. حضور ابو بکر نو بنا رہے تھے. ہن دھیان نال ذرا سمجھو، ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ وعدہ کسی اور نال کیتا ہوئے تے حضور کسی اور نو دے چھڈن؟ سیانے بندے بیٹھے ہو ذرا گل نو ذہن وچ سوچ لیا با اللہ وعدہ کیتا ہوئے کسی ہوری ہستی نال تے حضور کسی ہوری نو دے چھڈیا. انج تے ہونا نہیں. اللہ تے اللہ دے رسول دی تے مرضی ہے کہ اللہ تے اللہ دے رسول دی وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. سونیا تیرا تے میرا مارنا ایک کے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. سونیا جنہ تیری بیعت کیتی ہے نہ میری بیعت کیتی ہے، تیری تے میری بیعت ایک کے. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جنہ رسول دی اطاعت کیتی ہے نہ اللہ دی اطاعت کیتی ہے، اطاعت ایک کے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. محبوبہ تیرا تے میرا تے بولنا ایک کے. اللہ فرماتا ہے ایمان والیو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم. جدو رسول تے اللہ بلان آ جایا کرو، میرا تے میرے نبی دا بلانا ایک کے. اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ. میرا نبی جنو دے وے او رب دی عطا ہوندی ہے تے تاں دیندا ہے. نبی دا دینا رب دے دینے تو وکھرا نہیں. تے حضور نے اپنی زبان چو ابو بکر نو مسلح دے کے امت نو سبق پڑھا دیتا ہے. میرے تو بعد میرے مسلح دا حقدار ابو بکر ہے. تے حضور دے غلامان میں جچدا نہیں. کیوں ایتھے اپنا خیال وارد کرن کہ جی ساڈا اے خیال ہے کملیا اے فیصلے تے ازل تو ہو گئے. ذرا سنیے وقت دی مناسبت نال ایک جملہ عرض کرانگا اور پھر ٹائم ہو جانا ہے. حضور فرماندے نے علامہ سید محمود احمد رضوی شاہ صاحب حزب الاحناف بہت بڑا نام ہے آپ دا، شارح بخاری نے. آپ فرماندے نے کہ حضور پوچھتے نے ابو بکر جدو رب پوچھے ہے الستو بربکم تینوں وہ یاد ہے گل؟ وہ گل یاد ہی تے حضرت ابو بکر عرض کردے نے سونیا یاد ہے. اگو سب تو پہلے تسی بلا آکھیا سی. جدو اللہ فرمایا نا الستو بربکم تے سب تو پہلے بلا حضور نے آکھیا. ساریاں روحاں تو پہلے اے اقرار حضور کیتا ہے. اے گل حضور نو ابو بکر دس رہے کہ سونیا میں نے یاد ہے جدو رب پوچھے اے دے اینڈ تے ایک جملہ جڑا تواں پھر او سمجھ چاہنا ہے کہ میں یہ گل کیوں بیان کی تھی. حضرت ابو بکر کہتے ہیں سونیا یاد ہے سب تو پہلے تسی بولے سو میں ادو بھی تے تواڈے نال ہی آنا. ہائے 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 اے گل ہے جی سمجھ. ابو بکر عالم ارواح حضور دے نال لے. پھر حضور عرب چائے ابو بکر سرکار بھی عرب چائے. عالم ارواح دا تعلق جو ہاں روحاں گچھیاں دی مانند ہو دیا. عالم ارواح دے اندر روحاں گچھیاں دی مانند ہو دیا. تے جیڑیاں روحاں اوتھے ایک گروپ پہ چودیاں نا او جدو زمین تے آن نا تے او جس جسم وچ بھی ہون جدو ایک دوسرے نال ویکھن تے انہاں دے اندر انس اور محبت پیدا ہوندی ہے. آپ نو سمجھ آئی ہے اس چیز؟
تو حضرت ابو بکر صدیق تھے اتھے بھی حضور دی پارٹی اچھی حضور دی جماعت اچھی آئے جدوں زمین تے تشریف فرما ہوئے کہ جس ملک چ حضور آئے اس ملک چ ابو بکر آئے جس شہر چ حضور آئے اس شہر چ ابو بکر آئے جس قبیلے چ حضور آئے اس قبیلے چ حضرت ابو بکر آئے 7 پشتاں اُتے جا کے ابو بکر صدیق تے حضور دا قبیلہ رل جانا توجہ ہے تہاڈی بھائی میرا مسئلہ سمجھ آ رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے شہر چاہے رسول اللہ سرکار تے حضرت ابو بکر صدیق دی عمر 2 سال دا فرق ہے 2 سال حضور سرکار بظاہر وڈے نے انہی تھے حضور سارے تو ہی وڈے نے حضرت عباس بن عبد المطلب حضور دے چاچے تو پوچھا کسے نے کہ تسی وڈے ہو کہ حضور وڈے نے حالانکہ انہوں دی عمر حضور تو زیادہ سی تو جواب انہوں نے بڑا سونا دیتا آپ نے فرمایا آنا اسن و ہوا اکبر پیدا میں پہلے ہوئے ہوں جو وڈے ہوئی نہیں اے حضور دے چچا فرما رہے ہیں جناب عباس آنا اسن و ہوا اکبر سن میرا زیادہ ہے سن اور وڈے ہوئی نہیں اینج منن والے مندے ہوتے نا بھائی منن والے دے یہ طریقے ہوندے حضرت ابو بکر صدیق حضور تو 2 سال بظاہر چھوٹے عمر اس قبیلے چاہے پھر بچپن جدو مائنڈ ملتا ہے نا تو دوستیاں ہوندیاں ابو بکر صدیق حضور دے بچپن دے دوست نے رل کے تجارت کیتی ہے رل کے مکے دیاں فضاماں پروان چڑھے نے جدو سرکار تجارت کیتی ہے پھر حضور نے جدو اعلان نبوت فرمایا ہے تے سب تو پہلے شجر اسلام تے جڑا پھول لگا ہے او دا نام ابو بکر ہے توجہ ہے آپ حضرات دی کہنا اے جڑا ابو بکر دا مطلب ہے نا وہ مطلب یہ کہ شجر اسلام تے لگن والا پہلا پھول اسلام دے درخت تے پہلا پھول جڑا کھلیا ہے وہ ابو بکر ہے بڑھیاں چوں جوان عمر دیاں بندیاں چوں حضرت ابو بکر دی اس ویلے عمر 38 سال آئی جدو ابو بکر صدیق نے کلمہ پڑھا ہے شباب دا عالم سی اور مکے دے رئیس لوگاں چاپ دا شمار ہوندہ پڑھے لکھے صاحب علم اور رئیس مکے دا عرب پتی آدمی کروڑ پتی آدمی حضرت ابو بکر اور مکے دا سب تو امیر آدمی جی میں دنیا چھوڑا دے نا بل گیٹس بڑا امیر ہے اس ویلے حضور سرکار دی امت ہے جو عثمان غنی سب تو امیر ہے ابو بکر دے دوست ہے وہ نہ کلمہ پڑھے ہے تے لگے گئے سدھا لیا کہ حضرت عثمان نو حضور دے خدمت پیش کیتا نے سونے جی میں مین قبول کیتا ہے اے میں اینو بھی کر چھٹے آدمی حضرت عثمان نے 6ویں بندے حضرت عثمان نے لڑکیاں جو سب کو پہلے کلمہ حضرت علی نے پڑھے تھے اور تائیں جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے پڑھے حضرت علی دی عمر 10 سال سی اس وقت جس وقت آپ نے کلمہ پڑھا گرامی قدر احباب کلمہ پڑھ لیا سب تو پہلے حضور سرکار دی شان وچ مکے دے حرم وچ کھلو کے جس بندے تقریر کیتی ہے کفار مکہ دے سامنے تے پتھر کھاتے نا اس دا نام ابو بکر صدیق بندے نوٹ سٹن نا تے پھول سٹن تے تقریراں کرنیاں سوکھیاں تے جے بندے پتھر مارن تے گالاں کڈن تے اوتھے شان رسالت بیان کرے تے ابو بکر صدیق کردا ہے حضرت ابو بکر صدیق حضور دے امت دے پہلے خطیب نے جنہاں شان رسالت کفار دے سامنے تقریر کی تھی اور او دا انعام کی ملے انہاں گرا لیا اور مارنا شروع کیتا ہے جس لئے انہاں سمجھا ہے نا مر گیا نعوذ باللہ اس نے چھڑیا نے قبیلے والے اٹھا کے لے گئے حضرت ابو بکر صدیق دی والدہ حضرت ابو بکر صدیق دے بوڑھے والد وہ اٹھتے کھلوتے اور پریشان نے کہ کی بنے گا جدو وقفے تو بعد ابو بکر صدیق نے پہلی باری آنکھ کھولیے تے پہلا سوال یہ نہیں کیتا میرے نال کی بنے ہیں فرما دیں ما فعل برسول اللہ دسو رسول اللہ دا کی آل ہے ہائے 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 تے ماں پوچھ دیئے پتر تینوں اس حالت ہے بھی اجے رسول اللہ سرکار دی یاد ہے فرمایا ماں جب میں راضی کرنا چاہنی ہے میں سکون دینا چاہنی ہے تو میرے نبی دا ایتھے کھلوتیاں کلمہ پاڑ 4 پشتہ ابو بکر صدیق دیاں حضور دی صحابیت دا شرف حاصل رکھ دیا 4 پشتہ توجہ حضرات آپ دی 4 پشتہ ابو بکر صدیق دیاں حضور دی صحابیت دا شرف رکھ دیا نے
اللہ کریم اپنے حبیب دا صدقہ سانو سمجھن دی توفیق دے وے۔ پھر جدو آئی نا ہجرت دی رات تے بھائیا ساریاں نے حضور فرمایا تو بھی چلا جا، تو بھی چلا جا، تو بھی چلا جا، تو بھی چلا جا، سارے ہجرت کر کے ٹر جاؤ، ابو بکر تو رہن دے جی، ابو بکر تو نہیں ہجرت کرنی، تو رہا رہو، باقی سارے ٹر جان، تو رہا رہو۔ ٹھیک ہے سونیا؟ ہائے 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 ہائے، ابو بکر تین نہیں اجازت، باقی سارے، حضرت عمر بھی چلے گئے، باقی سارے بھی چلے گئے، حضرت علی تے ابو بکر رہ گئے۔ حضرت علی نو اپنے بستر تے سلا کے تے میرے نبی سرکار حضرت ابو بکر دے دروازے تھے، اے جی دروازہ تے جو دروازہ کھٹکھٹائیے اندروں آن تے ٹائم لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ لیکن میرے نبی سرکار نے دروازہ کھٹکھٹایا ابو بکر دا، سرکار نے اس سے ویلے دروازہ کھولیا، حضور فرماندے نے ابو بکر دروازے تے ہی کھلوتا سائیں، عرض کدنے سونیا جدو دا تساں فرمایا میں ہجرت کرنی ہے، میں ہر ویلے دروازے تے کھلوتا ہونا، پتہ نہیں کس ویلے یار آ جائے، سونیا میں لیٹ نہ ہو جاؤں، میں کھلوتا ہی اتے بوئے دے ہونا۔ سرکار آئے، میں پھر چلیے نال لے لیا، جدو سرکار دے نال ٹر پے نا تے کدی اگے کدی پیچھے کدی سجے تے کبھی کھبے انج ٹر دے جاندے نا۔ ہائے 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 ہائے، میں صدقے جاواں میرے سرکار فرماندے نے ابو بکر انج کیوں ٹرنا ہے؟ یار کہتے نے سونے میرا ارادہ ہے تہاڈا دشمن جس پاسوں بھی آوے، اج ساڈے دشمن جو ڈھیر نے، سجن مدینے ٹر گئے، سونیا میں کوئی خیال رکھنا دشمن جڑے پاسوں بھی آوے پہلا میری جان تواڈے تو قربان ہو جائے، پہلا میں قربان ہوا، مڑ سونیا کوئی تواڈے نزدیک آوے۔ اللہ اکبر، میرے اعلیٰ حضرت بولے، امام اہل سنت امام احمد اللہ فرماندے نے تیرے نام پہ کیا عقیدہ ہے حضرت ابو بکر صدیق دا، فرماندے نے تیرے نام پہ کروں جا فدا، تیرے نام پہ، اے ایمان والیاں دا عقیدہ ہوندا ہے ان صلاتی و نسکی وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کیا عقیدے والے نے، کیا عقیدے والے نے، ہاں ہاں سنگیاں ہوا سے کی کرنا ہے، اسی مسیح تے روپیہ 50 دے بھی تے مولوی دے سر تے کھلورا نے اترائے پیڑیاں اندے نال بخشا، ساڈا نال ہے، ساڈا بھی تے دین دا کوئی انداز ہے کہ نہیں؟ اسی انج دینے ہیں، اسی مسیح تے پکھا لائیے تے ترائے پار ہوندے نو تے ترائے وڈکیاں مرن والیاں دے نام لکھنے، ایک پار نال فلانے نو آواز آئے، ایک پار نال فلانے نو آواز آئے، جڑا تھلے ہوا لوے وہ بھی دسدا رہے ویکھ کے اتوں بھئی ہے فلانے فلانے دے صدقے ہوا پیا لینا۔ ساڈیاں قربانیاں تے نے، لیکن بھائیا انہاں ہستیاں دا عقیدہ کی ہے، عزیزان من و دوستان من، انہاں دا ایمان تے عقیدہ ہے وے تیرے نام پہ کرو جا فدا، تیرے نام پہ کرو جا، ایک جا ہے کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا میں کروڑوں جہاں نہیں تیرے نام پہ کروں جا فدا، تیرے نام پہ کروں جا۔ جدوں پہنچے نا غار دے بالکل تھلے پہاڑ دے تے عرض کردے نے سونے ہاں تواڈے قدم نازک نہیں،
سنیا تسی اتنا چلے کدی نہ ہو، محبوبہ تھک گئے ہو سو میرے کندھیاں تے تشریف فرماؤ۔ اس ویلے 51 سال عمر حضرت ابو بکر صدیق، جدو حضور نو کندھیاں تے بایا تے حضور دی عمر مبارک سی 53 سال، کندھیاں تے با لیا لے کے چڑھ پے نے۔ توجہ تہاڈی او بھائیو گل نہیں سمجھ آئی؟ سا کو نہیں لیا رہا ہے، سیدھا غار تے پہنچے۔ ہائے ہائے ہائے، میں اتنے اکثر اپنی تقریراں چ جملہ بولدا رہنا، مڑ بول چھڑنا۔ ہاں ہاں بس ٹائم ہو گیا ہے، آخری گل سنو۔ آج جڑے 5-7 منٹ دیتے جے اتنے پہ دیندے ہوئے یارے غار دے نا تے نے۔ ہاں جدو تھلے اترے نا تے عرض کہتے نے سونیا پہلے میں اندر جانا تے میں اندروں ستریاں کرنا۔ میں روز بندیانا نا حضور نے اس گل نو منظور فرما کے قیامت تک واسطے بندیاں نے سمجھا چھڑیا ہے، اندر ستھرئی او ہونا ہے جڑا پہلا ابو بکر نو اندر جان دے وے۔ اندر اندر گندہ رہنا ہے جس پہلے ابو بکر نو اندر نہیں جان دینا۔ حضور جانا ہی اس اندر ہے جس اندر پہلا ابو بکر گیا ہویا۔ یہ چاہنا ہے نا تیرے دل چ ابو بکر حضور وسن تو پہلا ابو بکر نو اندر لے جا تاکہ تیرا دل ستھرا ہوئے۔ گندے دل چ حضور سرکار دی جلوہ گری نہیں ہوندی۔ میرے نبی سرکار تشریف فرما ہوئے جدو صاف کر لیا حضور اندر آ گئے، اللہ اکبر، پچھو دوجے بھی آ گئے جڑے حضور ڈوڈن آئے سن۔ جڑا کھوجی سی اس آکھیا اندر لنگ گئے، اے پیر 10 دن کے بندے اندر لنگ گئے۔ ابو جالا کیا ہویا کل نو ہاتھ مار رہے، اتھو بندہ لگیا ہوندا تے آنڈے ٹوٹ جانے آئے۔ اے جالے کوئی جدو رب بندے دی حفاظت کرے تے اللہ سمجھا رہا ہے قدرت اپنی نال کہ میں جالے نال بھی راکھی کر لینا۔ تے جدو میں بندے نو تاں سدنا ہوئے اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تو لوہے دیاں بلڈنگاں بڑھا کے بھی اندر چھپ جائیں مڑ بھی آ جانی ہے۔ تو میں بچانا ہوئے تو مکڑی دے جالے نال بھی بچا لے۔ یہ جو دی اپنی بھائی بانڈے، یہ دی اپنی مرضی ہے۔ بچانا چاہے تو مکڑی دے جالے نال بچا لے، لی جانا چاہے تے تو لوہے دیاں بلڈنگاں چ بھی اپنے آپ نو بند کر لے تے سائیاں مڑ بھی لے جانا۔ چلو چلیے عزیز من سنیا جی، آخری گل ہے میری، اے میں تمہیں سمجھا رہا بس آخری گل۔ وہ باہر کھڑے سن، ابو جال پہ آندا سی کوئی نہیں۔ سنیا جی حضرت ابو بکر عرض کردے نے سونیا جی نہ کیوں کوئی نیواں ہویا اس تو ویکھ لینا۔ میں روز یہ گل دسنا نیویاں ہو گئی تے یار دسدا ہے، آکڑیاں نو یار نہیں دسدا، کمڑیا یار دا نظارہ کرنا ہی تے نیواں ہو جا، بس اینی کوئی گل ہے۔ میرے مرشد فرید فرماتے ہیں فریدہ میں نو مونج کر لے، اینی کوئی تے گل ہے جڑی ابو بکر صدیق دسی جے کوئی نیواں ہویا تے حضور نہیں دس دن جڑا نیواں۔ میرے مرشد فرید فرماتے ہیں فریدہ میں نو مونج کر تے نکیاں کر کے کوٹ تے مڑ بھرے خزانے رب دے جو چاہیں سو لٹ۔ اللہ پاک حضرت ابو بکر صدیق دی محبت، پیار، عقیدت، احترام سانو عطا فرمائے انشاءاللہ۔ باقی پھر وما علینا الا البلاغ۔